بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب کہتے ہیں جب میں بھی پڑھ رہا ہوں میرا معبود بھی پڑھ رہا ہے تو مومنوں تسی بھی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں غفلت نہ کر مسلمان پڑھ لے درود ان پر خدا کی قسم واللہ باللہ ثم اللہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں باسنیہ شریف کے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں مچھلی پانی جو ہے بہت سکون میں چلتی ہے فرمایا کہ بندہ مومن مسجد وچ اینجے جویں مچھلی پانی میں تے منافق مسجد چ اینجے جویں پرندہ پنجرے چ کی مطلب مومن مسجد سکون محسوس کرتے ہیں منافق کو محسوس نہیں کرتے کتنے غوث ابدال کلندر کتنے غوث ابدال کلندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر ہے سرخرود تو بس تیرے یاروں کے مزار ورنہ دنیا سے تو گزرے ہیں سکندر کی طرح گل یہ نہیں ہوتی بندے چوکھے ہوڑ پانچ ہوڑ سائی مول پا لیندے سائی مول ادھر ہزارہ ساڑھ تے ادھر 72 ساڑھ کی گل سی رب مقدار نہیں دیکھتا رب معیار دیکھتا ہے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں زیادہ باہر رہنا ہوں میرا معمول بیان تربیتی کرنا یعنی بندے دے اندر اتر گئی اتر نہ لگ گئی یعنی تربیتی بیان ہو میں آیا ہوں ٹائم نکال کر میں نے یاد فرمایا تم اب تسی دو بھی بندے ہوندے یا پانچ تا نہیں سندا پانچ نہیں ہوندے تقریر پھر جڑے نے انج ہی کرنی سی ہو گیا یعنی میرے سامنے بندیاں دا بیان یہ نہیں چوکھے ہون چار ہون پانچ کام دے ہون تے اس مول پا لیندے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں زیادہ اردو بولتا نہیں ہوں تمہارے پاس انشاءاللہ پنجابی بول سکتا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے تھے کھلوتے سن ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے سن ایک جنازہ لگتا جا لوگ کہتے مرنے والا مرد گیا ادھر کردار چنگا نہیں سی حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں اے صرف کرنا نہ سننی نہیں دل دے کرنا نہ اس گل نو اپنے سینے اور دل دے وچ بٹھانا ہے کہ میں کی کہنا پیا سیدنا عمر فاروق بھی کھڑے ہیں آقا پاک بھی کھڑے ہیں ایک جنازہ لگا پیچھے پیچھے بندے جی میں جنازے میں قبر ہوتے ہیں
لوگ کہہ رہے سن مرنے والا مر تو گیا ہے، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ بندہ چنگا۔ آقا پاک نے جب سنا تو حضور نے فرمایا واجہ بند، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر لگی، وہاں پر حضور کھڑے ہیں، وہاں پر عمر فاروق کھڑے ہیں، ایک اور جنازہ لگا۔ لوگ کہہ رہے تھے مرنے والا مر تو گیا ہے، کمال کا آدمی تھا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے دا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ کوئی لوک لوک روڑ دے، کوئی بک بک روڑ دے، گلیاں دا آیانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تے بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی، اتے اساں کیتی خوب تسلی ہو، اور دنیا دار پجاری سر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، دنیا دار پجاری سر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، تے کوچ اسی جد کرنی باہو، اتھے پہ جانی تھلی، اتھے پہ جانی۔ دوسرا جنازہ لگا، لوگ کہنے لگے مرنے والا مرد تو گیا ہے، کمال کا آدمی تھا، ایک کام نے سچیا سچیا دے، ناسا نہیں دوڑے بچیا دے۔ لوگ کہنے لگے مرد تو گیا ہے لیکن آدمی کمال کا تھا۔ میرے حضور نے سنا، حضور نے فرمایا واجہ بند، میرے امام الانبیاء کے غلام ایک گل سن کے پلے بن کے جاؤ تواڑیاں زندگیاں سور جان دیاں۔ پہلا جنازہ لگا، لوگ کہنے لگے سے مرنے والا پیڑا تھا، حضور نے فرمایا واجہ بد عربی میں۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کیا چنگا سی تو، حضور نے فرمایا واجہ بد۔ سیدنا عمر پاک نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں، یا رسول اللہ کی انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر عنایت کرو۔ پہلا لگا، بندے کہہ رہے سن پیڑا ہے، اسی کیا واجہ بد۔ دوجا لگا، بندے کہہ رہے سن بہت چنگا ہے، اسی فرمایا واجہ بد۔ یہ میری سمجھ نہیں آئی، سرکاروں سمجھاؤ۔ حضور نے فرمایا تسی جڑے مومن بندے ہو نا، زمین تے اللہ دے حلیفہ ہو، کہ ہو حلیفہ ہو، جس نو تسی چنگا آکھیا رب نے انہوں چنگا لکھیا، جس نو تسی پیڑا آکھیا رب نے اس نو پیڑا لکھیا۔ پہلا جنازہ لگا، لوگ پہ کہنے سن بہت برا سی، میں نے کہا واجہ بد لاہ النار، اس پر جہنم واجب ہوگی۔ دوسرا گزرا، آپ نے کہا لوگوں نے بڑا چنگا سی، میں نے کہا واجب لاہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہوگی۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار بناؤ۔ تقریروں سے متاثر ہونے والے بندے انپڑھ ہوتے ہیں، یعنی میں تقریر چنگی کر جاؤں، بندہ بہت بڑا سی بڑی سونی تقریر کر گیا نا، میرا کردار تکڑے کہ میں گردا ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں سرما ہے میری آنکھ میں خاکے مدینہ و نجف۔ اپنا معیار بناؤ، جدو تسی اپنا معیار بناسو، زمانہ تو ہاڑی تعریف کرے گا کہ رب تو انہوں جنتی لکھ۔ اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں، زندگی بڑی تھوڑی ہے، ہم کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ کوئی بندہ گھر میں کوئی فرد برا نکل آئے نا تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمارا لگنا کچھ نہیں۔ کوئی برا کام کر دے نا کوئی فرد بندہ، دوسرے احباب کہتے ہیں سال لگتا کچھ نہیں، لیکن ساری دنیا کہہ رہی لگتا کچھ نہیں، رب کہہ رہے یا ایھا الانسان، اوے غافل انسان، ما غرک بربک الکریم، او انسان تو اپنے قریب رب سے کیوں بھاگتا ہے؟ ادھر نیڑے لا کے تجھے کوئی نیڑے لگا نہیں رہا، تو ایک طرف آ، میری رحمت تیری طرف بڑھ کر جائے۔ اس لیے
ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کریم کے در پر جھک جائیں اور اپنی اصلاح کر کے معاشرے میں اچھے فرد بن کر سامنے آئیں۔